السلام علیکم مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پراسر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ایم ٹی ایم حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ یہ صورت، اس کا ترجمہ اور گرامر ہم نے پڑھ لی تھی، جو تھوڑی بہت گرامر تھی سمجھانے کے لیے۔ آج اس کی انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اور لا اقسم بہذا البلد، یہ صورت بھی آج کوشش کریں گے کمپلیٹ ہو جائے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کرتی ہے۔ دن سورج کو روشن کرتا ہے، اصل میں تو سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے، لیکن یہاں اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں مبالغتاً، کہ گویا دن، سورج بھی ہمیں دن میں نظر آتا ہے نا، دن کے وقت میں، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ دن پہ چھا جائے، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا، اور ان نفس کی اور جس نے اس نفس کو درست کیا یعنی انسان کو بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو فجور کا راستہ بھی الہام کیا اور تقوی کا راستہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورج کی، اس کی روشنی کی 2 قسمیں، چاند کی 3، دن کی 4 قسمیں ہو گئیں، 5ویں قسم رات، 6ٹھی قسم آسمان اور وہ ذات جس نے بنایا یعنی 7 قسمیں، اور 8ویں قسم ان زمین اور جس ذات نے اسے بنایا، یہ 8ویں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور 7ویں قسم انسان کی اور جس ذات نے انسان کو بنایا۔ تو 7 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اپنے آپ کو برباد کیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ 2 قسم کی مناسبتیں ہیں۔ ایک تو وہی مناسبت کہ دن اور رات، ٹھیک ہے نا، آسمان اور زمین، یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان بھی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی ہوتا ہے۔ جبکہ کافر کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان بس اس دنیا میں جو مزے ہیں وہ مزے ہیں، باقی کامیابی ناکامی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی تو ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے، اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اس کے بعد موت ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یا تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے یا بہت بڑی ناکامی، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو بہت مختلف بنایا ہے، سیم نہیں ہے، یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اگر مر کے ہم سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان بھی بالکل سیم ہیں، وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، یا تو بہت بڑی کامیابی یا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو برباد کیا، گناہوں میں ڈال دیا، وہ بالکل برباد ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا۔ ایک تو مناسبت یہ ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، سورج بنایا، اس کی روشنی، چاند بنایا، اور دن بنایا، اور رات بنائی، اور آسمان بنایا، اور زمین بنائی، اور خود اس انسان کو بنا کے اس کو برابر کیا، بالکل خوبصورت انداز سے بنایا۔ تو اور پھر کیا کیا؟ الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، اور خود انسان کو بھی سب سے حسین، اور پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دی۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عیش و عشرت اور غل غپاڑوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ ناچ گانے میں، عیاشیوں میں، شراب کباب میں وقت گزارے اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کائنات اتنی سجائی گئی انسان کے لیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا کر دیا، بس جو مرضی کرنا ہے کرو گے۔ جانور کا کوئی مقصد نہیں ہے، جانور کا مقصد ہے انسان کی خدمت۔
تو ایک تو یہ دلیل ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے فسق و فجور اور نیکی کا راستہ یہ بھی دکھا دیا، یعنی انسان کا ضمیر غلط بات پہ ملامت کرتا ہے اور اچھے کام پہ انسان کا ضمیر خوش ہوتا ہے. جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو یہ جو انسان کے اندر مادہ رکھا ہے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ امتحان کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے اس سے امتحان لیا جاتا ہے. جس کو سوال ہی سمجھ میں نہ آئے اس کے سامنے تھوڑی پیپر رکھا جاتا ہے. سوال کیا ہے، امتحان کیا ہے، آزمائش کیا ہے، یہ کام برا ہے کرنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ اچھا ہے نہیں کرنے کو دل چاہ رہا. آزمائش یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کہے گا کہ کام کا دل تو نہیں چاہتا مگر اچھا ہے اس لیے کر لو، اور برائی کا دل تو چاہتا ہے مگر برا کام ہے اس لیے چھوڑ دو. ضمیر کہتا ہے یہ. تو آپ کو پیپر حل کرنے کی اللہ نے آپ میں صلاحیت رکھی. آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ کروں گا تو اچھے لوگوں میں شمار ہوگا، نہیں کروں گا تو برے لوگوں میں. اور برائی کا معاملہ برعکس، کروں گا تو برے لوگوں میں شمار ہوگا، بچوں گا تو اچھے لوگوں میں. تو یہ استعداد انسان کے اندر رکھنا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ انسان سے اللہ ایک کام لینا چاہتے ہیں. وہ کام ہے اس کا امتحان، کہ یہ عقل کو فالو کرتا ہے یا اپنی خواہشات کو. عقل کہتی ہے نہیں کرو، خواہشات کہتی ہیں کر لو. عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی دوسرے کا مال کھا لو، رشتہ داری توڑو، بس اپنا حق چھینو لوگوں سے. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ یعنی خواہشات تو یہی کہتی ہے نا، عقل کہتی ہے نہیں بھائی، جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا مال مجھ سے کوئی نہ چھینے، مجھے بھی نہیں چھیننا چاہیے کسی سے. خواہشات تو کہتی ہیں والدین کی خدمت نہ کرو، عقل کہتی ہے بھائی کرو، انہوں نے پالا ہے. تو عربی میں عقل کو عقل بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں. عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. عقل کا مطلب کیا ہے؟ باندھنا. اور اونٹ کو جس رسی سے باندھا جاتا تھا اس رسی کو بھی عقال کہتے ہیں. عقال عقل سے ہی نکلا ہے. باندھتے ہیں نا تو اونٹ ایک جگہ ٹک کے بیٹھا رہتا ہے، رسی نہیں ہوگی تو اونٹ غائب ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ عقل، عقال، رسی، باندھنا. تو عربی میں عقل کو، یہ جو عقل جو دماغ میں ہوتی ہے نا، اس کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ یہ انسان کو بہت سارے کاموں سے روک کے رکھتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی بریکیں فیل ہیں. پھر اس کا پاؤں خواہشات کے ایکسیلریٹر پہ تو ہوگا، بریک پہ نہیں ہوگا. وہ ہر کام کرتا چلا جائے گا. وہ ہیروئن چی کو دیکھے گا ہیروئن پی رہا ہے تو یہ کہے گا میں بھی پی لوں بیٹھ کے، مجھے بھی مزہ آئے گا. عقل روکے گی بھی نہیں، بھائی یہ غلط کام ہے، انجام اس کا اچھا نہیں ہے. وہ زانی کو دیکھے گا زنا کرتے ہوئے تو دل چاہے گا میں بھی زنا کر لوں. عقل کہے گی کہ اچھا کام نہیں، اس سے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. تو خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے اس سے. تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بار بار قرآن میں یعقلون اور تعقلون کا لفظ ہے کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل کی رسی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں. دوسرا نام عربی میں عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے نہا، جس سے نکلا ہے نہی انل منکر، ہے نا، نہی انل منکر. نہی، نون ہا اور یا. نہی عربی میں کہتے ہیں منع کرنا. کہتے ہیں بھئی امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا، اور نہی انل منکر برائی سے روکنا. تو عربی میں عقل کا دوسرا نام کیا ہے؟ نہا. ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، قرآن میں ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو نہا بھی نہیون سے نکلا ہے، نون ہا اور یا. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے. تو اس کو بھی کیوں کہتے ہیں نہا؟ عقل کو دوسرا نام کیا ہے؟ نہا. یہ بھی روکتی ہے انسان کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے، تو اس لیے اس کو نہا کہتے ہیں. دونوں نام عربی میں عقل کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نام ہیں جس میں روکنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو فسق و فجور بھی الہام کیا اور تقوی یعنی اس سے بچنا یہ بھی الہام کیا. یہ الہام کرنا اس کی علامت ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
جانور کی عقل اسے روکتی نہیں ہے کسی کام، اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ البتہ چونکہ عقل نہیں ہے لہذا اس کا دل زیادہ چاہتا بھی نہیں ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، اگر ورنہ صلاحیتیں اتنی ہوتی نا جتنی انسان میں ہیں تو یہ قربانی کے جانور گھوم رہے ہوتے اور ہم کھونٹے سے بندھے ہوئے ہوتے۔ دیکھا جائے یہ جو جانور بندھے ہوئے نا قربانی کے، لوگ کیا کرتے، عقل جانور میں تو طاقت بہت ہوتی ہے، عقل نہیں ہے تو وہ کیا کرتا، وہ کہتا بھائی میں کیوں بندھوں، وہ آپ کو پکڑتا کھونٹے سے باندھ کے خود ٹہل رہا ہوتا۔ تو اللہ نے ان کی صلاحیتیں بھی محدود رکھی اور ان میں عقل بھی نہیں دی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو میں نے دونوں چیزیں عطا کی ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور میں نے بتایا کہ امتحان جس کا رزلٹ نہ نکلنا ہو وہ امتحان نہیں ہوتا۔ امتحان کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب ہوگا اسے نوازا جائے گا، جو ناکام ہوگا اسے سزا ملے گی، دنیا میں نہیں ملتی تو یقیناً آخرت کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہاں نہیں ہے تو کہیں اور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ برزخ کی زندگی اور قیامت کی زندگی ہے، اسی میں حقیقی کامیابی ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں۔ اچھا، یہاں اس آیت میں ایک علمی نکتہ بھی ہے کہ اللہ نے فسق و فجور کا تذکرہ پہلے کیا ہے، تقوی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو فجور یعنی گناہوں کا راستہ بھی بتایا، اس کے دل میں الہام کر دیا، گناہ کا بھی دل چاہتا ہے نا انسان کا، وَتَقْوَاهَا، اور ہا یہ فجور کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اس گناہ سے تقوی کا راستہ بھی دکھایا۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تو گناہ کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ ہونا تو چاہیے کہ پہلے تقوی کا تذکرہ ہو، اللہ نے انسان کو نیکی کا راستہ بھی دکھایا اور برائی کا بھی، تو گناہ کا ذکر پہلے اس لیے ذکر کیا کہ اصل نیکی ہے ہی گناہ سے بچنا۔ اگر انسان کے دل میں برائیوں کا جذبہ نہ ہو تو وہ نیکی اور تقوی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پہلے دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا۔ انسان اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کے احسانات کو سوچ کے اس گناہ کے جذبے پہ پاؤں رکھ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دیتا ہے۔ اس قربانی دینے ہی کو تقوی کہتے ہیں۔ اس لیے گناہ کا پہلے ذکر کیا کہ گناہ کا خیال پہلے آئے گا، بچنے کا بعد میں آئے گا۔ اگر گناہ کا خیال ہی نہ آتا ہو اور گناہ کا دل ہی نہ چاہتا ہو تو بچنے پر ثواب نہیں ملتا۔ پھر نابینا اور اندھے آدمی کو بد نظری سے بچنے کا ثواب ملے گا؟ بھئی وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولنے کا، آپ کو سچ بول کے پیسے مل رہے ہیں تو جھوٹ سے بچنے کا ثواب ملے گا؟ جب آپ کو سچ بولنے پر انعام مل رہا ہو تو جھوٹ سے بچنے پر کہاں سے؟ ہاں، جھوٹ بولنے پر پیسے مل رہے ہوں پھر آپ ان پیسوں کی قربانی دے کے سچ بولیں، اس پہ آپ کو، یہ ہے تقوی۔ تو اس لیے اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرنے کا دل پتہ نہیں کیوں چاہتا ہے، نمازی بھی بن گئے، روزے بھی رکھ لیے، پھر بھی دل چاہتا ہے گناہوں کی زندگی، شراب کباب۔ تو بھائی دل تو چاہتا رہے گا، آپ نے دل کی خواہشات کو روکنا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان دل کی خواہشات پہ پاؤں رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں گناہ سے بچنا مشکل، آپ نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیا تو آئندہ گناہ سے بچنا آسان، پھر کنٹرول کیا تو اور آسان۔ یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا لیکن کمزور پڑ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے والا بنائے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک عقلی دلیل دی ہے، عقلی دلیل کہتے ہیں عقل سے سمجھایا، انسان کی عقل سے، کہ بھئی دیکھو یہ اتنی ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہم نے تو تمہیں بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا۔ اب اگلی جو دلیل ہے وہ اس کو کہتے ہیں نقلی، یعنی کسی قوم کا واقعہ سنانا، کہ یقین نہیں آتا ہماری باتوں پر تو قوم سمود کے حالات پہ غور کرو، تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات کی غلامی کر کے، تو اللہ نے اس قوم کا
کیسا تباہ و برباد کیا اور کیسا عذاب برسایا، ان کی طاقت اور قوت ان کے کام نہ آئی۔ قوم سمود یہ قوم تھی جس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ اللہ کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سب سے بدبخت ترین انسان کھڑا ہوا، یہ ترجمہ ہو چکا تھا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان کے رسول نے ان سے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اونٹنی کو پانی پلانا، اس اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھو، بچ کے رہو اس سے۔ فکذبوہ، انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا۔ فعقروہا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، رب نے ان پر عذاب برسایا اور اس کو برابر کر دیا۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے، دیکھو اس قوم نے جب تک نافرمانی کی تو عذاب نہیں آیا، اجتماعی عذاب۔ عذاب کب آیا؟ جب رسول اور رسول کی نشانیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مذاق اڑانے پر اللہ کا فوراً عذاب آتا ہے۔ مذاق کی تو ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کچھ نہیں کہو، کاٹ ڈالا اس کو جا کے، پھر اللہ کا فوری عذاب آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اور صلحاء، ان کی بات کوئی نہیں مانتا، یہ بھی جرم ہے، لیکن اگر وہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، یہ مولوی لوگ داڑھیوں کا کہتے ہیں، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر، یہ مولونے ہیں، پردے کرتی پھرتی ہیں، اور یہ صوفی لوگ ہیں، یہ اس طرح کے توہین آمیز اگر لہجہ ہو تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں سوء خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایمان پر موت نصیب نہیں ہوتی ایسے شخص کو جو علماء کا اور اہل اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نہیں ڈرے اس قوم کے انجام سے، اس عذاب کے انجام سے۔ کیا مطلب؟ یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو برباد اور تباہ کرنا چاہتا ہوں پھر انجام نہیں دیکھتا کہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے غضب کو اپنے اوپر اتنا حلال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انجام نہ دیکھیں۔ انجام میں یہ ہوتا ہے نا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں نتائج کو نہیں دیکھتا کسی کے خوف کی وجہ سے۔ یہ صورت تو مکمل ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ بلد۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل، یہ اسپیکر کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہاں سے آواز ختم بند تو نہیں ہوئی؟ اچھا یہاں سے آواز آئے گی، ادھر سے، یہاں سے آئے گی؟ پہلے بتاتے نا آپ، اتنی دیر سے کہاں تھے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ یہ بھی بہت دلچسپ صورت ہے اور بہت پرحکمت مضامین ہیں اس صورت کے۔ اس کو کہتے ہیں سورہ بلد۔ بلد عربی میں کہتے ہیں شہر کو، گاؤں ہوتے ہیں نا، گاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ بدو، عربی میں بدو کہتے ہیں، اور انگلش میں ولیج کہتے ہیں، اردو میں گاؤں کہتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو بلد شہر کو کہتے ہیں۔ مکہ چونکہ شہر تھا، اسی کے نام پر یہ سورت کو نام، سورہ بلد، شہر والی سورت۔ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ میرے خیال ہے میں ہاتھ میں رکھوں گا نا تو پھر صحیح آئے گی بس۔ اب دیکھو کہ صحیح آ رہی ہے، اب صحیح آ رہی ہے بالکل۔ ہاتھ میں رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں لگ رہا ہے، ایسے صحیح ہے تو پکڑ کے رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی فنکار، اداکار، گلوکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یوں چلو صحیح، اب صحیح ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ جو عربی میں قسم سے پہلے لا کا لفظ لگتا ہے، لا اقسم، یہ لا صرف تحسین کلام کے لیے ہوتا ہے، کلام میں خوبصورتی کے لیے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب قسم اٹھاتے تھے تو پہلے لا کا لفظ بولتے تھے۔ جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، تو کہتے ہیں لا واللہ،
نہیں نہیں اللہ کی قسم لا افعل میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اصل میں تو اتنا بھی کافی تھا واللہ لا افعل, اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا, لیکن وہ شروع میں کیا تاکید کے لیے لا, نہیں نہیں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ تاکید کی لا ہوتی ہے, اس کا ترجمے میں کوئی بنیادی کردار نہیں ہوتا. تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد, میں قسم اٹھاتا ہوں, اقسم کا پہلے گزر چکا ہے نا, اکرمو کی طرح ہے, بہذا, ہذا کا مطلب یہ, البلد شہر, اللہ فرماتے ہیں میں اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں, وانت حل بہذا البلد, حل حلالہ کی طرح, یحلو یحللو یضربو کی طرح, اور حل جو ہے یہ صیغہ صفت ہے. یحلو کا معنی تھا کہیں جگہ حلول کرنا, اترنا, حلول کا لفظ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے بھائی. حلول ہمارے وہ صوفیوں نے, جاہل جو صوفی ہوتے ہیں نا, ہمارے حضرت پتہ نہیں حلول کر گئے ہیں, ان کی روح کسی فلاں جسم میں حلول کر گئی ہے, تو حل حلول سے ہے. اور آپ یعنی رہتے ہیں بہذا البلد, اس شہر میں, حلن کا معنی رہنا, اسٹے کرنا کہیں, وانت حل بہذا البلد, اور آپ رہتے ہیں اس شہر میں. کیا مطلب؟ اللہ مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس حال میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ بھی کہاں رہتے ہیں؟ مکہ میں. تو اس سے مکہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. قسم تو ہمیشہ متبرک چیزوں کی اٹھائی جاتی ہے نا, تو اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں اور آپ کی رہائش بھی کہاں ہے؟ مکہ میں. تو یہ ایک تو اس لیے مکہ معتبر مبارک کہ میں ویسے ہی مکہ اللہ کا شہر ہے, دوسرا نبی بھی کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں. ووالد وما ولد, اور والد کی قسم, وما اور اس ذات کی, ولدا ولدا ضربہ کی طرح, جنا جس کو والد نے جنا ہو, یعنی باپ کی قسم اور اس کے جنے ہوئے بچے کی قسم. ماں کا مطلب بتائیے. یہ کہہ رہے ہیں کیا کیا ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ ان سے میں نے سوال پوچھا تو کہہ رہے ہیں کیا بقرعید کب ہے؟ تو یہ تو ذہن میں ہے نا کہ تفسیر کی کلاس, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے چلو اتنا کافی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ماں اس میں موصول ہے نا, ہو کی طرح, من اور ماں, وما اور وہ چیز, ولدا ضربہ کی طرح جس کو جنا ہو, یعنی وہ ذات جس کو جنا ہو. تو قسم ہے والد کی, وما اور اس ذات کی قسم, ولدا جس کو والد نے جنا, یعنی باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. یہ مطلب ہوگا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی ہو, جننے والا والد مذکر ہے نا, والدہ عورت کو کہتے ہیں, والد جو باپ ہے, وما ولدا اور وہ اولاد جو اس نے جنی, یعنی چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. ان دونوں دو قسمیں اٹھائی ہیں, ایک مکہ کی اور ایک باپ اور بیٹے کی, یعنی باپ اور اولاد کی. آگے جواب قسم ہے, لقد خلقنا الانسان, لقد تحقیق, خلقنا ضربنا کی طرح, خلق کیا بنایا, الانسان ہم نے انسان کو, فی کبد, کبد مصیبت اور مشقت کو کہتے ہیں. ہم نے انسان کو بہت مصیبت میں بنایا ہے. کیا مطلب؟ بہت پریشانی میں پیدا کیا ہے, یعنی پریشانی میں کا مطلب ہے پریشانیوں کے لیے. اس کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے نا, جس سانچے میں اس کو ڈھالا گیا, وہ سانچا کیا ہے؟ مشکلات اور پریشانیوں کا. اس کو ہم عام محاورے میں کہتے ہیں بھائی کانٹوں کی جو ہے نا, پھولوں کی سیج پہ انسان کو نہیں بنایا, بلکہ خاردار کانٹوں پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہم نے اس کو. یعنی انسان کو ہم نے محنت اور مشقت کے لیے بنایا ہے. پیڑے کھانے کے لیے لوگ بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں نا ہر وقت, ہاں مشقت کے لیے بنایا, یعنی کے لیے کا مطلب یہ کہ مشقت میں ڈالنے کے لیے. فی کا معنی یہاں اپنے اصل معنی پر نہیں ہے, فی کا معنی لام کے معنی میں, یعنی اس کے اندر ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں. صحیح ہے نا؟
مشقت میں کا مطلب مشقت کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے بنایا. مشقت میں کا مطلب یہاں ہوگا مشقت کے اندر رکھنے کے لیے, مشقت کے اندر ڈالنے کے لیے. یعنی انسان کو جو بنایا ہے تو ایسا بنایا ہے کہ وہ مشقتوں میں رہے گا, کبھی پریشانیوں سے نکل نہیں سکتا, آزمائشوں میں پڑا رہے گا, مشقتوں میں. چاہے کوئی کتنا ہی عیاش کیوں نہ ہو, ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کے دے دی جائے تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی پریشانیوں میں گھرا رہے گا. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں سے نکل سکے. ہمارے سابق صدر بھی آج کل پریشان ہیں, آپ کو پتہ ہے, 5 سال کامیاب حکومت کی مگر پھر بھی پریشان, کیسز ہو گئے, مقدمے ہو گئے. تو ایسا دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جس کی پوری زندگی ٹینشن فری ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے یہ 2 قسمیں اٹھائیں, ایک مکہ کی اور ایک باپ اور اولاد کی. کیا مطلب؟ یہ دونوں چیزیں گواہ ہیں. مکہ گواہ ہے کیونکہ مکہ میں نبی پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں مکہ کو اور اس میں رہنے والے پیغمبر کو دیکھو, اور باپ اور اولاد کو دیکھو. کیا مطلب؟ اولاد کی خاطر باپ کتنی مشکلیں اٹھاتا ہے, چاہے کتنا ہی مالدار ہو, لیکن جہاں اولاد ہوئی تو باپ دن رات ایک کر دیتا ہے اس کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں باپ کی حالت کو دیکھو اور اس مکہ کو دیکھو, اور اس قسم کے حالات کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی انسان واقعی بڑی مشکلات میں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, انسان تو رہتا ہی مشکلات میں ہے. تو جب یہ چیز, جو چیز کامن ہوتی ہے نا, تو انسان اس میں پھر صبر کرتا ہے. بھئی آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا, آپ پریشان ہیں, سر پٹولیں گے, پتہ چلا بھئی پڑوسیوں کے بھی نہیں آ رہا, پورے محلے کے نہیں آ رہا, تو آپ کہیں گے بھائی چلو چلتا ہے. لوڈ شیڈنگ اگر صرف آپ کے گھر میں ہو رہی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوگی. جب آپ کو پتہ چلے گا بھئی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, چلو بھئی جہاں سب برداشت کر رہے ہیں ہم بھی برداشت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دینداروں کو کہ دیندار لوگ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, خواتین پردہ کر لیتی ہیں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, مرد نے داڑھی رکھ لی, حرام آمدن چھوڑ دی, اسے پریشانی ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ جو تمہیں خوشحال نظر آ رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہیں, ان کو اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے, یہ والی نہیں ہے. پریشان سب ہیں, کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو, البتہ پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. آپ کی صحت اچھی نہیں ہے, آپ بیمار ہیں, تو آپ صحت مند لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, یار یہ دیکھو کیسی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اسے کوئی اور ٹینشن لگی ہوئی ہو, وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہو کہ یہ بیمار ہے مگر اسے وہ غم نہیں ہے جو مجھے لگا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص پریشان ہے, اللہ نے انسان کو بنایا اسی کے لیے, اس لیے اس میں زیادہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں اتنی مشکلوں میں پریشانیوں میں نے رکھا ہے تو ہونا کیا چاہیے, انسان میں تواضع پیدا ہونی چاہیے, تکبر اور شوبازی نہیں ہو, شوبازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت اس کے برعکس ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, اَيَحْسَبُ, کیا پہلے میں ترجمہ کر دوں, صحیح ہے نا ان آیتوں کا. آ کا مطلب کیا ہے, کیا, یحسب گمان کرتا ہے, پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے, یحسب ان مالہ اخلدا, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, ان کا مطلب کیا ہے, کچھ تو بتا دیا کریں, یہ پہلے لفظ آ چکا ہے. ان کا مطلب کہ آیا ہے نا پہلے یہ, ایحسب, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ لن یقدر, ہرگز قدرت نہیں ہوگی, قدر یقدر قدرتن, ضرب یضرب کی طرح, اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت, کیا ہرگز نہیں قدرت ہے علیہ, اس انسان پر, احد, کسی کو بھی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا مجھ پر کسی کو بھی قدرت نہیں ہوگی, کیا میں ہمیشہ ایسے اپنی منمانی زندگی گزارتا رہوں گا. یہ صرف ترجمہ کر رہا ہوں, پھر تفسیر میں بات آئے گی. جی, علیہ کا مطلب خود یہ انسان ہے, احد کا مطلب کوئی بھی قادر نہیں ہوگا اس انسان پر.
یعنی ہمیشہ یہ خود مختار رہے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے نہیں مجھ سے پوچھنے والا؟ کیا یہ سمجھتا ہے؟ یقولو، یہ انسان کہتا ہے، اہلکتو، اکرمتو کی طرح، اہلاک کا معنی ہلاک کرنا، یہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا مالن، مال کو، لبدا، بہت زیادہ. لبدا کا مطلب بہت زیادہ. کیا مطلب؟ شو مارتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں نے اتنا مال اڑا دیا، میرا بینک میں، اب جتنا تمہارا بیت الخلا نہیں ہے، جتنی بڑی تمہاری دکان ہے اتنا تو ہمارے گھر کا واش روم نہیں ہوتا، اتنا پیسہ تو ہم نے واش روم پہ لگا دیا جتنا تم اپنے بنگلے پہ لگاتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا شو بازی میں. اللہ فرماتے ہیں یہ ڈینگے مارتا ہے انسان. حالت کیا ہے؟ ہم نے اس کو مشقتوں میں پیدا کیا. تھوڑے دن میں گردے خراب ہوئیں گے، کبھی دل کا پرابلم آ رہا ہوگا، کبھی سر کے بال اڑنا شروع ہو جائیں گے، کبھی کیا ہوگا، کمر میں درد، کبھی یہ بیماری، کبھی بیوی بد اخلاق، کبھی بچہ نالائق نکلا، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ، درجنوں مسائل میں گھرا ہوا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تواضع، عاجزی، کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے اللہ نے دیا ہے، جب چاہے چھین لے. تو یہ حالت ہے. مگر باتیں کیا ہیں؟ اہلکت مال اللبدا، دیکھا میں نے اپنے بچے کی شادی پہ کیسا ولیمہ کیا، اس کو بولتے ہیں. دیکھا کیسا بیل لے کر آیا ہوں، کہتے ہیں نا لوگ. تو یہ شو بازی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم جتنے ہو اپنی اوقات میں رہا کرو، شو بازیاں چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے تمہیں مشکلات میں پیدا کیا ہے، مشکلات کے لیے پیدا کیا. تو جس پر مشکلیں آتی ہیں اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا. دکان پکوڑوں کی، بات کروڑوں کی، یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. فرمایا ایحسبو، کیا یہ گمان کرتا ہے، الم یرہ، ان کا معنی کہ، لم یرا، نہیں دیکھتا ہے، ہو اس شخص کو، احد، کوئی بھی. یہ جب یہ ڈینگے مار رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کی ڈینگوں کو نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس شو بازی. تو اللہ اس سے بڑا ہے، وہ ساری چیزیں تمہاری دیکھ رہا ہے. کہ میں نے بھیک میں چند ٹکے اس کو دے دیے، اچھی گاڑی دے دی، اچھا بنگلہ دے دیا، اب یہ غریبوں پہ اپنی دھاک جماتا ہے بیٹھ کے. دیکھو اخلاقیات کی تعلیم جو اسلام میں ہے نا، خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ اخلاقیات ہے جو اسلام سکھا رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ آ جائے، شو بازی نہ کرو، اپنے آپ کو غریبوں سے برتر سمجھنا نہ شروع کر دو. یہ اخلاقیات صرف اسلام میں ہیں، صرف اس کی قرآن نے تربیت کی، باقی دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھاتی یہ چیزیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھیک میں اتنی چیزیں دی ہیں اور وہ سب ہم نے دی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ تھا ہمارے سامنے بھکاریوں کی طرح رہتے اور ہماری مخلوق پر اپنی دھونس جمانے کی کوشش نہ کرتے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، کہ کسی غریب اور فقیر کو آپ نے گھر میں بٹھا کے نہلایا، اس کی دھوتی بنیان کے بجائے 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنایا، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی چلانے کو دے دی، اور یہ بھی کہا کہ واپس لے لوں گا. اب وہ اپنے دوسرے فقیروں کے پاس جا کے گاڑی گھما گھما کے ان کی جھونپڑیوں پہ شو مار رہا ہے بھائی، بار بار ٹائی کو ایسے ایسے کر رہا ہے. تو لوگ، جو سیٹھ دیکھ رہا ہے وہ اس کو تانا دے گا نا کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو میں نے تجھے بھیک میں چند چیزیں دے دی ہیں. تو فقیر کو جب پتہ چلے گا کہ جس نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ یہ شو بازی کرے گا. شو اس کے سامنے مارے گا جس کو پتہ نہیں ہے. اور جب پتہ ہے کہ میری اصل حالت کو جاننے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر شو نہیں مارے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، وہ سب کے سامنے راز فاش کر دے گا. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، عزت آ گئی، صحت مل گئی، یہ سب چیزیں میں نے تمہیں بھیک میں دی ہوئی ہیں. اب جب تم دنیا کے سامنے شو مارتے ہو، میرا اتنا بزنس، اتنا پیسہ میں نے اڑا دیا، اور اتنا یوں کر دیا، اتنا یوں کر دیا، تو ایحسبوا ان لم یرہ احد، یہ شو مارتے ہوئے تمہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ جس اللہ نے تمہیں یہ سب چیزیں بھیک میں دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا تھوڑے دنوں کے لیے دی ہیں، موت کا جھٹکا آئے گا، یہ ٹائی بھی اتر جائے گی، یہ سوٹ بوٹ سب ایک کفن میں لپیٹ کے قبر میں پھینک کے آ جائیں گے لوگ تمہیں. تو اس لیے شو بازی نہ کیا کرو، تواضع کے ساتھ چلا کرو.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا علم نہیں ہے کہ یہ اسے ہم دیکھ رہے ہیں. الم نجعل لہ عینین. اب اللہ بتا رہے ہیں ہم نے تمہیں بھیک میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں, تم میں تواضع و شکر پیدا ہونا چاہیے تھا, تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا. الم نجعل, کیا نہیں بنائی ہم نے, لہو اس انسان کے لیے, عینین دو آنکھیں. عین عربی میں کہتے ہیں آنکھوں کو, اسی سے حور عین نکلا ہے. حور, بھائی حور عین کا تو ہندوؤں کو بھی پتا ہے, حور عین کا نہیں پتا آپ کو؟ حور قرآن میں کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا؟ جنت میں جو مردوں کو بیویاں ملیں گی نا, خوبصورت ہوں گی وہ, تو حور عین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ حور حورا کی جمع ہے, حورا کہتے ہیں سفید رنگت والی, اس کی جمع آتی ہے حور. اور عین کہتے ہیں آئینہ, آنکھ سے نکلا ہے عین. آئینہ وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں, بڑی آنکھوں والی آئینہ, اس کی جمع آتی ہے عین. سمجھ رہے ہو؟ تو بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی. اگر تفسیر کی کلاسیں پابندی سے لیں گے تو بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی عورتیں ملیں گی تبھی, کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اس لیے تھوڑا حساب کتاب گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اور اگر نہیں لیں گے, الم نجعل لہ عینین, یہ میں نے یہ حور کی ڈیٹیل اس لیے بتا دی آپ کو تاکہ آپ کو یہ عین کا لفظ یاد رہے, ورنہ خام خواہ میں حوروں کی طرف توجہ لے جانا ابھی میرا مقصد نہیں تھا. یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے کہ عین عربی میں کسے کہتے ہیں, آنکھ کو, تو اس سے ملتا جلتا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے, حور عین, اس سے یاد رہے گا آپ. الم نجعل لہ عینین, کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو یہ دو کیمرے لگا دیے میں نے تمہارے دماغ میں, یہ کس نے دیے تمہیں؟ یہ میں نے دیے ہیں. اگر میں یہ دو آنکھیں تم سے چھین لوں پھر شو مارو گے لوگوں کے سامنے. وَلِسَانًا, اور بنائی ہم نے تمہارے لیے زبان جس سے بولتے ہو. گونگا آدمی بیچارہ, اس کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی, کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی, وہ شو مار نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں جس زبان سے تم شو مارتے ہو نا, تکبر کرتے ہو, یہ زبان کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی ہے. وَشَفَتَيْن, اور دو, شفہ کہتے ہیں عربی میں ہونٹ کو, وَشَفَتَيْن دونوں ہونٹ. یہ انسان کے جسم میں اور چہرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے کیا بنائے؟ ہونٹ. ہونٹوں کا انسان کی حسن میں, خوبصورتی میں بڑا کردار ہوتا ہے. تو انسان کے ہونٹ نہ ہو, آنکھ نہ ہو, زبان نہ ہو, تو یہ سارا سوٹ بوٹ جو ہے نا, یہ سارے یہ کسی کام کے نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں بنیادی, یعنی یہ ان نعمتوں کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ گاڑی تو انسان کہتا ہے نا میں نے خود خریدی اپنے پیسوں سے, اس لیے مجھے شو مارنے کا حق ہے. یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی تو میں لنڈے کی خود خرید کے لایا تھا, اگرچہ بعد میں بتاتا ہی ہے کہ میں نے طارق روڈ سے خریدا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں نے خود اپنے کمال ہے کہ میں لنڈے سے لایا ہوں, اور لگتا کیا ہے کہ میں طارق روڈ سے خرید کے لا رہا ہوں, جنید جمشید کی دکان سے خرید رہا ہوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں چلو یہ تم نے خریدی, باقی یہ جو اس سے بڑی بڑی نعمتیں, آنکھ, زبان, ہونٹ, یہ کس نے دیے؟ یہ اللہ نے دیے. تو اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. انشاءاللہ پھر یہ وقت پورا ہو گیا ابھی, تو یہ اگلے اس میں مکمل کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی, اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی ہو گئی ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ میں ہی تفسیر, آسان تفسیر ہے تو اس لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی ہو رہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق